حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ آج سورۃ الماعون میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ سورۃ الماعون میں اللہ تبارک و تعالی دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور دونوں طرح کے لوگوں میں کس طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں اس پر نظر ہمیں رکھنا ہے۔ پہلے ہم دو آیتیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کے مفہوم پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو، أرأيت کیا آپ نے دیکھا، الذي اس آدمی کو جو یکذب بالدین جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی پس وہ آدمی جو یدعو الیتیم یتیم کو دھکے دے کر باہر نکالتا ہے۔ یہ سورۃ الماعون ہے، اور اس سورہ کا نام اسی سورت میں استعمال کیے گئے الماعون کا لفظ لے کر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر اگر ہم فرض کر لیں 8 ارب لوگ پائے جاتے ہیں، اور 8 ارب لوگوں میں سے اگر 1 ارب اگر ایمان والے مانے، مسلمان مانے، اور 7 ارب اگر اللہ کا انکار کرنے والے مانے، تو اللہ کا انکار کرنے والے کا مطلب یہ ہوا کہ سیدھا کا سیدھا یہ پورے کے پورے 7 ارب لوگ آخرت کا، قیامت کا انکار کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ پورے 7 ارب لوگ، اللہ کو جو بھی نہیں مانتا وہ آخرت کا انکار کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو تو یعنی آخرت کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر وہ ان کا ماننا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اور قابل قبول بھی نہیں ہوتا ہے۔ آخرت کو مانیں اور اللہ کو نہ مانیں تو پھر اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن آخری نبی کو نہیں مانتے ہیں، تب بھی آخری نبی کو اگر نہیں مانے تو اللہ کو بھی ماننا بیکار، قیامت کو ماننا بیکار۔ آخری نبی کو اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر دونوں کا ماننا بھی انویلڈ ہوتا ہے، یعنی کلی طور پر یہ مکمل طور پر اللہ کا، قیامت کا، نبی کا انکار کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں 1 ارب لوگ یہ اگر اللہ کو مان رہے ہیں اور نبی کو مان رہے ہیں اور قیامت کو بھی ماننے کا وہ یعنی زبانی طور پر انکار نہیں کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی جو انکار ہوتا ہے، تکذیب ہوتی ہے، جھٹلانا ہوتا ہے، وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہے تکذیب قولی، یعنی زبانی، تکذیب قولی، زبانی انکار کرنے والے، یہ پورے کے پورے کیا ہیں، یہ تکذیب قولی، مکمل طور پر زبان سے انکار کرتے کہ نہیں۔ اور ایک ہے دوسرا تکذیب عملی، یعنی زبان سے تو انکار نہیں کرتے، کام ایسے کرتے ہیں، عمل ایسے کرتے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار شمار ہو جاتا ہے۔ اس میں سے یہ لوگ داخل ہیں۔
یہ اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن عمل ایسا کرتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت کا انکار بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا عمل کرتے ہیں، کون سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آخرت کا انکار بھی اس میں آ جاتا ہے؟ تو اس کے بعد سورت میں جو ہے بتائی گئی فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، بھئی وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں نا، وہ یتیموں کو دھکا دینے والے بھی ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ کھانا نہیں کھلاتے ہیں اور وہ نماز میں کاہلی کرتے ہیں، نماز میں دکھاوا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو پوری صورت میں 6 باتیں اس کے بعد بتائی جا رہی ہیں۔ یہ آخرت کا زبان سے اقرار نہیں کرتے ہیں، لیکن کام ایسے کرتے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار اس میں لازم آ جاتا ہے۔ اچھا، اب کون سے کام کر رہے ہیں؟ یہ کلی طور پر انکار کرنے والے تو ٹھیک ہے، وہ پوری طرح جائیں گے۔ اب جزئی طور پر، زبانی طور پر، عملی طور پر انکار کرنے والے اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے یتیم کو دھکا دینے والے۔ اچھا، یتیم کو دھکا دینے والے، اب یتیم کو دھکا دینے والے، بھئی یتیم کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اتنی اہمیت دیا کہ بھئی اس کو دھکا دینے والا، اس کے ساتھ نازیبہ سلوک کرنے والا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، یہ بڑا گنہگار ہے، یہ بڑا پرابلمٹک آدمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم ذرا دیکھے ہیں کہ بھی آپ دور حاضر میں بھی دیکھو اور پرانے زمانے میں بھی دیکھو، جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے تھے وہ اکثر و بیشتر یتیمی کی حالت میں ہی زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی بچپن میں ہی ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ جو بھی یتیم، اب مان لی سب سے بڑی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ نبی کے سر سے سایہ، جب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب اس سے بڑھ کر یتیمی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی 4 سال تک باپ تھا، کھلاتا رہا پلاتا رہا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ 5 سال تک باپ تھا، جو ہے اس کو پرورش کرتا رہا، کھلاتا رہا، تب چلا گیا۔ 6 سال تک، 8 سال تک، 10 سال تک، 12 سال تک، یعنی یتیم کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ تو کچھ سال تو باپ کی یعنی ہمدردی، باپ کا احسان، باپ کے جو ہے ساتھ تو نصیب تھا، لیکن ہمارے نبی کو تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، باپ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد دیکھو آپ، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، محدثین جو ہمارے گزرے ہوئے ہیں وہ اکثر یتیم تھے، اکثر یتیم۔ امام بخاری کو دیکھو آپ، امام بخاری بھی یتیم کی حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ احمد بن حنبل کا دیکھو آپ، ابن حجر کا دیکھو آپ، بڑے بڑے ڈائمنڈز یتیم کی حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس دور میں بھی اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں گے، بڑے بڑے پوسٹ پر، چاہے وہ یعنی پرائیویٹ پوسٹ ہو یا گورنمنٹ پوسٹ ہو، اس پوسٹ میں کی پوسٹ ہے نا، وہ بھی کافی مشکلات سے، کوئی یتیم تھا، کوئی غریب تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، ایسی تکلیف میں آنے والے ہی آج اوپر آئے ہوئے ہیں۔ فیکٹ ہے، تکلیف دہ حالت سے گزرتے ہیں لوگ، یہ بہت بڑے بننے والے ہیں۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، تم یتیم کو دھکا مت دو۔ کیوں؟ ممکن ہے وہ مفسر، اس میں سے کوئی مفسر بننے والا ہے، ممکن ہے اس میں کوئی محدث بننے والا ہے، ممکن ہے اس میں کوئی سائنٹسٹ بننے والا ہے، ممکن ہے اس میں کوئی قوم کا بڑا جو ہے یعنی ایسا نالج جو امت کو، لوگوں کو، کنٹری کو مسائل سے دور کرنے والا ہے، یعنی ایسے لوگ اس میں ہو سکتے ہیں۔ کیوں بھئی یتیم سے ہی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یتیم جو مشکل میں گھرا ہوا رہتا ہے اسی میں سے بڑے کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ آدمی کی فطرت میں آگے بڑھنے کے لیے
خوف لازم ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی جنت کا خوف, یہ جہنم کا خوف نہیں دلاتا نا, تو جنت کو حاصل کرنے کی تمنا لوگ نہیں کرتے. 80% لوگ جنت کو کیوں طلب کرتے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے. یعنی کس سے بچنے کے لیے؟ جہنم سے بچنے کے لیے جنت کی طلب کرتے ہیں. اور 20% لوگ ہوں گے جن کو جہنم کا خوف تو نہیں لیکن جنت کا شوق ہے. جہنم کا خوف نہیں لیکن جنت کا خوف, جنت کا شوق ہے. لیکن 80% لوگ اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار دعا کرتے رہتے ہیں. ان کا ڈر کس بات کا ہے؟ جہنم کا ڈر ہے, تکلیف کا ڈر ہے, یہ ڈر ہے. تو یہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں نا, تو اس میں بھی مان لو تھوڑی دیر تک 80-20 کو ہم مان لیں گے, 80-20 کو مان لیں گے. جو بچہ یتیم ہے, مسکین ہے, غریب ہے, تکلیف میں فلاں فلاں فلاں, اس کو مستقبل کا ڈر ہوتا ہے. اگر میں نہیں پڑھوں کیا ہوگا, اگر میں محنت نہیں کرا تو کیا ہوگا, اگر میں آگے نہیں بڑھا تو کیا ہوگا. اس کو ڈر ستاتے رہتا ہے, اس لیے وہ محنت کرتا ہے. فیوچر کا ڈر, فیوچر کا خوف اس کو ستاتے رہتا ہے. جس بچے کا باپ نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر میں ایسے ہی چھوڑ دیا تو میرا آگے کیا ہوگا, کیا حال ہوگا. اس کو ڈر آگے لے بڑھتا ہے. جو 20% جو اب مان لو فار ایگزامپل جس کے پاس بہت مال پڑا ہوا ہے, کروڑوں مال پڑا ہوا ہے, اربوں مال پڑا ہوا ہے, تو اس بچے کے اندر کوئی خوف ہی نہیں ہے. بھئی اگر میں نہیں پڑھوں تو کیا ہوگا, مال پڑا ہوا ہے, میرا پراپرٹی میری پڑی ہوئی ہے, بینک بیلنس میرا پڑا ہوا ہے. اس کو ڈر ہی نہیں. جب ڈر کچھ بھی نہیں تو آگے بڑھنے کا جذبہ ختم. ہاں مالدار میں بھی کچھ آگے بڑھتے ہیں وہ 20%, یعنی ان کو ڈر تو نہیں ہے لیکن شوق ہے بڑے بننے کا, شوق ہے کچھ کام کرنے کا, شوق ہے کچھ جو ہے آگے بڑھنے کا, شوق ہے کچھ کارنام انجام دینے کا, شوق اس کے پاس پایا جاتا ہے. جیسے 20% لوگوں کے اندر جنت کا شوق ہے, شوق جنت کا شوق, اس لیے وہ جنت کو مانگ رہا ہے. تو ویسے مالداروں کے اندر بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈر تو نہیں ان کو, فقر و فاقے کا, غربت کا, فلاں کا ڈر تو نہیں, لیکن شوق ان کے پاس پایا جاتا ہے. تو اس شوق کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں. ادروائز اب بھی اگر ہم دیکھیں گے, آپ اپنے اپنے جو رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, جو کروڑوں پتی ارب پتی ہیں, آپ دیکھو آپ ان کے بچے زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں, مست آرام سے کھا پی کے سکون سے رہتے. کیوں؟ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. تو یتیمی کی زندگی جو بہت ہی ڈائمنڈ اس میں چھپا ہوا رہتا ہے, دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی. دین میں آگے بڑھنے والے بھی اس میں بہت آگے ہیں اور دنیا میں آگے بڑھنے والے بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کی قدر کرنے کی ہمیں یعنی تلقین کی جا رہی صورت کے اندر. اچھا کیا قدر کریں گے ہم لوگ؟ یتیم ہیں, ہر جگہ ہیں, یتیم خانے بھی ہیں, لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی ہیں. کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ کیا کر سکتے ہم لوگ, کیا کرنا چاہیے, دنیا والے کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کر سکتے, اس پر ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. ان کے لیے کیا پروجیکٹ ہو سکتا ہے, ان لوگوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بھائی فلاں 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 تو کر رہے ہیں نا, بس کافی نہیں کیا؟ نہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ, یتیم کو دھکا دینے والے ہم نہیں ہونا چاہتے ہیں. انا وکافر الیتیم کہاتین, نبی کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں, یتیم کفالت کر کے ان کو سپورٹ کر کے ہم نبی کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم کل کے درس میں ڈسکس کریں گے. تو انکار کرنے والے تو ان کے بارے میں چھوڑ دیں گے ہم, زبانی طور پر, کلی طور پر. جو عملی طور پر انکار کرتے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اگر ہم دھکے دینے والے ہیں تو پھر ہم بھی نافرمان لوگوں میں ہیں. ہم دھکے نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس کی اہمیت ہے, کیا اس کی خصوص چھپی ہوئی ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ہم کیا کر سکتے, اس پر پروجیکٹ بنانا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سے ہماری زندگی میں کچھ ایسا کام لے
جو دوسروں کو فائدہ مند ہو، دین کو فائدہ مند ہو، دنیا والوں کو فائدہ مند فائدہ ہو، اور ہمارے ملک کو فائدہ ہو، ہماری اسٹیٹ کو فائدہ ہو، ہمارے سٹی کو فائدہ ہو، ہمارے محلے والوں کو فائدہ ہو، اور جو بنی آدم ہیں ان تمام کو ہماری ذات سے فائدہ ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔